بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ اردو کا درس نمبر 3 ہے۔ آج کے سبق میں ہم فصاحت المتکلم کو آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ پہلے کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فصاحت کلمے کی بھی صفت ہے اور کس کی صفت ہے، کلام کی بھی صفت ہے، متکلم کی بھی صفت ہے۔ یہاں سے اب یہ بیان کرنا ہے کہ فصاحت متکلم کی صفت ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اب آپ کو یہی بتائیں گے۔ وفصاحت المتکلم ملکۃ یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود بکلام فصیح فی ای غرض کان۔ فصاحت المتکلم کا مقصد ہے کہ انسان میں ایک ملکہ ہے، ایک قوت ہے، ایک صلاحیت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے مقصود سے کلیم فصیح کلام کے ذریعے کسی بھی غرض میں تعبیر کر سکتا ہے، تعبیر کی قدرت رکھتا ہے۔ ملکتن ایک ایسا ملکہ ہے، یقتدر بہا اس کے ذریعے سے طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، علی التعبیر کہ تعبیر کر سکے، عن المقصود اپنے مقصد سے، یعنی اپنے مقصد کو بیان کر سکے، منا بینول بے کلام فصیح، کلام فصیح کے ذریعے سے، فی ای غرض کانا کسی بھی مقصد میں ہو، کسی بھی غرض کی متعلق بات ہو، اس میں یہ صحیح طرح بول سکے۔ مثلا ایک شخص کو ڈاکٹر سے دوائی لینی ہے نا، تو یہ بھی کیا ہے، مقصود ہے اس کا نا، کس طرح سے اس سے مانگے گا دوائی۔ اگر فصیح کلام کے ذریعے سے مختصر بات ہو، پر اثر ہو، مانگ سکے ڈاکٹر سے بھی کہ اگر ہوشیار پیشنٹ آیا تھا۔ لیکن اگر وہ ادھر کے بولنے لگے، وہ گولیاں دونوں جو اتنی بڑی ہے اور اس کا رنگ سفید اور اس طرح کا پتی ہے اس کی، کیا پتہ ہے کیا بول رہے، سب سفید ہے، مجھے وہ چیز دے دو جو گول ہے اور سفید ہے، انڈے کا نہیں کہہ سکتا، وہ دے دو جو گول ہے سفید ہے اور وہ اس سے پیدا ہوتی کہ وہ اس طرح کرے، تو یہ فصیح نہیں ہوا نا، غیر فصیح ہے، اس متکلم فصیح نہیں ہوگا، غیر فصیح ہوگا۔ یا تک بات ختم ہو گئی، کلمہ فصیح تھا، کلام فصیح تھا، متکلم فصیح تھا، تو گیا۔ اب آگے بلاغت کا بیان ہے۔ فصاحت کا تعلق اکثر الفاظ سے ہے نا، اب آگے بلاغت کا بیان ہے۔ بلاغت کس سے کہتے ہیں؟ والبلاغت فی اللغت الوصول والانتہاء۔ بلاغت سے وہ پشتو والی بلاغت مراد نہیں ہے، یا پر علم بلاغت والی اصطلاح مراد ہے۔ لغت میں بلاغت کا اپنا معنی ہے کسی جگہ تک پہنچنا، وصول ہو جانا۔ جیسے لوگ عرب کہتے ہیں یقال بلغ فلان مراد، فلاں شخص اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ ایک بلغ رسیدانی تا ہے تصور کی کلا وراسو سید نویبی ہے بلغ الصوبی، یعنی بلغ بالغ ہو گیا۔ تو پر بلغ جب ہم کہتے ہیں نا بلغ فلان مراد ہو، مقصد تک پہنچ گیا، ہاں، تو اسی سے ہے نا کہ بلیغ، بلیغ میں نے وہ آدمی جو بات کے تہ تک پہنچ گیا، یا وہ آدمی جو مقصد کو پہنچ گیا۔ تم اس کو کہہ رہے تھے کیا کرو، سنسر لاؤ، وہ کہنے لگا سنسر کیا بلا ہے، تو نے اس کو کہا میف سنسر، میف سنسر ہے، ہاں میف سنسر۔ اب وہ سمجھ گیا یہ میف سنسر کا کہہ رہے۔ اذا وصل الیہ، جب اس مقصد تک پہنچے، اس بات تک پہنچ جائے۔ اسی سے ایک اور محارہ کہ بلغ رکب المدینہ، قافلہ گروہ مدینہ پہنچ گیا شہر، مطلب کہ زنت الیہ جب وہاں وصول جائے۔ وتقع فی الاصطلاح، بلاغت اصطلاح میں دو چیزوں کی صفت ہے، للکلام والمتکلم فقط، کلیمی کی صفت نہیں ہے۔ بلاغت کا تعلق کلام اور متکلم سے، کلمے سے نہیں ہے۔ کلمہ صرف فصیح ہوتا ہے، بلیغ نہیں، لیکن کلمہ تو ایک لفظ ہے نا، اس سے معنی سمجھ میں نہیں آتا جب تک کلام نہ بن جائے۔ کلام ہی کیا ہوتے، مسند، مسند الیہ، مبتدا خبر، کلمی مبتدا خبر ہوتے نہیں، صرف ایک ہوتا ہے، یا مبتدا یا خبر۔ اب آگے ہم آپ کو بیان کریں گے، آپ کے سامنے بتائیں گے کہ بلاغت الکلام کا کیا مطلب ہے، بلاغت المتکلم کا کیا مطلب ہے، یہ بیان کرنا ہے یہاں پر۔ فبلاغت الکلام، کلام کی بلاغت یہ ہے، مطابقتہ لمقتضی الحال مع فصاحتہ، کہ کلام مقتضی حال کی فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ مطابق ہو۔ مطلب کیا کہ کلام فصیح بھی ہو، فصیح ہونے کے بعد جو حال کا تقاضا ہے اس حال کے موافق ہو۔ مثلا ایک حالت ہم سے چاہتی ہے نا کہ تم اس طرح آج بات کرو، اس شخص نے بالکل اسی طرح کیا، ہم کہیں گے اس شخص نے بلیغ کلام کہا، کیونکہ یہ سمجھ رہے
ماحول کو سمجھ رہے، حالات کو سمجھ رہے، اور لوگوں کی کیا سمجھ رہے، تیور کو سمجھ رہے کہ کیا بولنا چاہے اس مقام پر. اسی سے تو ہے نا کہ حال، مقام وغیرہ ہم آپ کو بتائیں گے. دیکھیے یہاں پر بلاغت الکلام کے متعلق ہم نے کیا کہ کلام مطابق مقتضائے حال کے. مقتضا ایک الگ لفظ ہے، حال الگ لفظ ہے. حال کو کہتے ہیں مقام، حال کا دوسرا نام ہے مقام، اور مقتضا کا دوسرا نام ہے اعتبار مناسب. اب ہر ایک کا معنی آپ کے سامنے بیان کریں گے. حال کسے کہتے ہیں، مقام کسے کہتے ہیں، اس طرح سے اعتبار مناسب یا مقتضا کسے کہتے ہیں، حالت کسے کہتے ہیں، آپ کے سامنے بیان کریں گے. دیکھیے والحال ویسمى بالمقام، اس کو مقام بھی کہتے ہیں. هو الامر الحامل للمتکلم، یہ وہ امر ہوتا ہے جو متکلم کو ابھارے، متکلم کو آمادہ کرے، برانگیختہ کرنے والا ہو، علی یرد عبارت علی صورت مخصوصہ، کہ اپنی عبارت مخصوص صورت میں پیش کرے، مخصوص صورت میں لائے. والمقتضى ویسمى الاعتبار المناسب، دوسری چیز ہے ہمارے پاس مقتضا جس کو اعتبار مناسب بھی کہتے ہیں. هو صورت المخصوصہ، یہ خاص شکل ہوتی ہے، التي تورد علیہ العبارت، جس کے لیے عبارت لائی جاتی ہیں، جس پر عبارت لائی جاتی ہے. مثلا المدح، صفت کرنا، کسی کی مدح کرنا، حال ایک حالت ہے. یدعو لایراد العبارت علی صورت الاطناب، تقاضا کرتا ہے، مدح تقاضا کرتی ہے کہ تم عبارت لاؤ طویل شکل میں. علی صورت الاطناب منع، اطناب منع طوالت، طوالت کے ساتھ عبارت لائے. وذکاء المخاطب، ادھر تو مخاطب ذکی بھی ہے نا، ذہین ہے، سمجھدار ہے، تیز ذہن ہے. یہ تیز ذہن تقاضا کرتا ہے حال ایک حالت، یدعو لایراد علی صورت الاجاز، کہ بات مختصر ذکر کرو، شارٹ کٹ ہو. فکل من المدح والذکاء، مدح اور ذکاوت حال ہمارے پاس ایک حال ہے. وکل من الاطناب والاجاز مقتضا، حال کیا مدح کیا چاہتی ہے، اطناب، تو مدح کیا ہوئی ہمارے پاس صفت، حال ہے، حال حالت ہے، اور اطناب اس کے لیے کیا ہے، مقتضا ہے. ہاں تو مدح کی ہوئی مقتضی ہوئی، مقتضی مقتضا. ذکا ہمارے پاس ایک حال ہے، مقتضی ہے. ایجاز مختصر لانا، یہ کیا ہے، مقتضا ہے. و ایراد الکلام علی صورت الاطناب والاجاز، پھر ان دونوں میں مطابقت پیدا کرنا، حال کے مطابق مقتضا کو کرنا، اسی کو کہتے ہیں مطابقتہ للمقتضا. و ایراد الکلام علی صورت الاطناب والاجاز، پھر کلام کا طویل لانا یا مختصر لانا، مطابقت للمقتضا، یہ کیا ہوا، مقتضا کی مطابقت ہوئی. تو دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوا کہ بلاغت الکلام کا مطلب یہ ہے کہ کلام مقتضی حال کے مناسب ہو، موافق ہو. مقتضی حال کا کیا مطلب ہے، حال کو مقام کہتے ہیں. مقام اور حال سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی حالت، ایک ایسا امر جو تجھ کو اس پر ابھارے کہ اپنی عبارت کو، اپنی بات کو ایک مخصوص شکل میں ذکر کر دو. مثلا جب تم مہمانوں کے سامنے بولو گے تو کیا اس طرح بولو گے جو آپ دوستوں کے سامنے بولتے ہیں؟ نہیں، حالت الگ ہے. اس طرح استاد کے سامنے آدمی بولتے وہ کیا شاگرد کے سامنے بولتے ہیں؟ نہیں. اس طرح آدمی بڑوں سے بات کرتے تو کیا وہ چھوٹوں سے بھی کرتا ہے؟ نہیں. ہر ایک کے لیے الگ حالت ہے. ہر حالت آپ سے چاہتی ہے کہ بات ایک خاص سنچے میں ذکر کرو، ایک خاص کیا کرو، قالب میں بات ذکر کرو، خاص شکل میں ذکر کرو. اور مقتضا کا کیا معنی ہے، یعنی وہ حالت جس نے آپ سے جس حالت کا تقاضا کیا تھا اسی کو مقتضا کہتے ہیں. صحیح دا ځینې حالات ته که نه موږ سره دمونه غواړي ته داسې شکل کې وغږېږه، دا حالت چې شه ده دا مقام ده، زوی ده که نه، د کوم رقم ته غږېدل پکار دي دې ته مقتضا ویل شي. چې کله بیا واغږېدلې ماشاءالله مال د په وکړلو اندي تیل شي مطابقت لمقتضی الحال. سمجھ گئے؟ ہمارے پاس کیا ہے، مطابقت لمقتضی الحال کا کیا مطلب ہے کہ لکل مقام مقال، ہر جگہ کے لیے اپنی بات ہوتی ہے نا. تو جب ہم جگہ کے مطابق، حالات کے مطابق بات کریں گے، انہی حالات کو کہتے ہیں مقام، اسی کو کہتے ہیں حالت. اور جو صحیح بات ہم کریں گے اس کے مطابق اس کو کہتے ہیں
مطابقت لمقتضی الحال، اور یہ جو کرنا چاہیے تھا نا جس انداز سے، اسی کو کہہ رہے تھے مقتضا. مقتضا تو یہ بلاغت میں ہوتے. بلاغت الکلام ہم نے بیان کیا کہ یہ کلام کی صفت ہے. دوسری جو بلاغت کی قسم ہے نا، بلاغت المتکلم اس کو کہتے. متکلم بلیغ ہوتا ہے بعض اوقات. متکلم منا بات کرنے والا. یا پر گشت والے آئے تھے نا دعوت تبلیغ والے لڑکے، مثلا انہوں نے گشت میں ہمیں دعوت دینا چاہا. ایک سے بات تو کیا ہو گئی، خطا ہو گئی، کہنے لگا کہ ہم نکل گئے ہیں مسجد کی طرف سے آئے ہیں، ہمارا ارادہ ہے کہ تم لوگوں سے ملے. پھر لوگوں کو کچھ حالت تو ہوتی ہے نا کہ یہ کس سے ہم سے ملنا چاہتے ہیں. پہلے انہوں نے نہیں بتا کہ ہم دعوت کے لیے نکلے ہیں نا، تو بات صحیح نہیں بنی نا. متکلم فصیح بلیغ نہیں ہے. اگر بلیغ و فصیح فوراً کہے گا ہم فی سبیل اللہ نکل چکے ہیں، گشت میں آئے ہیں، آپ لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں، تو بات سمجھ میں پہلے سے آ گئی نا، زیادہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اس کو کہتے ہیں متکلم بلیغ. وہ متکلم جس میں صحیح بات کہنے کی قدرت ہو، غلطیاں نہ کرتا ہو، مقصد کو صحیح طرح واضح کرتا ہو. وبلاغت المتکلم، متکلم کی بلاغت یہ ہے کہ ملکتن، اس میں قدرت، ملکہ ہے، صلاحیت، یقتدر بہا، اس کے ذریعے سے وہ قدرت رکھے، طاقت رکھے، علی التعبیر عن المقصود، کہ اپنے مقصد کو تعبیر کر سکے، بکلام بلیغ، بلیغ کلام کے ساتھ، فی ای غرض کانا، جس مقصد کے لیے بھی ہو. درزی کے پاس کپڑا لینا جاتا ہے، صحیح بات اس سے کہہ سکے. اس طرح سے کسی کے پاس کانا لے جاتے، اس کو صحیح طرح سے تعبیر کر سکے، ہم نے اتنا کانا آپ کے سامنے لایا. صحیح. اس طرح سے مکینک والے کے پاس ہے تو اس کو صحیح بتا سکے کہ آپ کی گاڑی میں یہ پرزے خراب ہے، مثلا صحیح طرح سمجھا سکے، وہ سمجھا سکے کہ میری گاڑی میں یہ پرزے خراب ہے. وَيُعْرَفُ التَّنَافُرُ بِالذَّوْقِ، تنافر کلمات کو ہم کس چیز سے پہچانتے ہیں؟ ذوق سلیم سے. ذوق سلیم کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا جو کیا ہے ذوق، طبیعت، مزاج، یہ کیا ہو سلیم و ٹھیک ٹاک ہو. اگر ایک آدمی کا مزاج صحیح نہیں ہے نا، وہ تو نسوار کو بھی کہے گا یہ صحیح چیز ہے. کھانے کے وقت بھی کہ اگر منہ سے نکالے گا، کھانے کے وقت بھی ڈالے گا، لوگوں کو نفرت ہو جائے گی. یہ تو خود اس کا مزاج بگڑ چکا ہے نا، دوسروں کو بھی یہ سمجھ رہے کہ شاید یہ بھی ایسے ہیں، حالانکہ دوسروں کو ایسا نہیں لگتا. اس طرح بعد آدمی کا مزاج خراب ہو جاتا ہے، جب خراب ہو جاتا ہے بری بات اس کو بری نہیں لگتی. لیکن اگر ایک آدمی وہ خراب بات ہی نہیں کرتا نا، اس کا مزاج صاف ہے، اس کے سامنے بری بات کہو گے فوراً اٹھ جائے گا مجلس سے، کیوں اس کا ذوق خراب نہیں ہے. ذوق چکھنے کو کہتے ہیں نا، ذائقہ. ذوق اگر تمہارا خراب ہے، کیا پہچان سکو کہ یہ ذائقہ خراب ہے، اچھا ہے، یہ عمدہ ہے، یہ کیا ہے، کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے، نہیں پہچان سکتے نا. اس طرح سے طبیعت میں بھی ایک ذوق موجود ہے. اگر ایک آدمی صحیح بات کہے گا تو تمہیں فوراً پتہ چل جائے گا یہ صحیح کہہ رہا ہے اور صحیح الفاظ میں کہہ رہے. وہ مخالفت القیاس، مخالفت القیاس کے کلمہ قیاس کی موافق نہیں، کس سے ہم پہچانیں گے؟ بالصرف، صرف نحوے سے پہچانیں گے. علم صرف، ارشاد و صرف وغیرہ میں. وضعف التالیف، تالیف ترکیب کی جو کمزوری ہے. والتعقید اللفظی، الفاظ میں جو کیا ہے گراپن ہو، مشکل ہو نا، پیچیدگی ہو. بالنحو، نحو سے ہم پہچانیں گے، ترکیبات سے. والغرابت، الفاظ کا اجنبی ہونا، غریب ہونا، غیر شناسہ ہونا پہچانیں گے. بکثرت الاطلاع علی کلام العرب، جب ہم کلام عرب سے زیادہ واقف ہو، زیادہ عربی ہمیں آتی ہو. والتعقید المعنوی، معنوی اعتبار سے اگر کسی جگہ پر کیا ہو، مشکل و پیچیدگی ہو، گنجلک ہو. بالبیان، علم بیان سے پہچانیں گے. والاحوال و مقتضیاتها، احوال حالت اور اس کے جو تقاضے ہیں. بالمعانی، یہ علم معانی سے ہم پہچانیں گے، الگ الگ علوم. فوجب علی طالب البلاغت، اس علم کا جو طالب و علم بلاغت کا، اس پر ضروری ہے معرفت اللغہ، عربی پہلے پہچان لے. نمبر 2 والصرف، صرف پہچان سکے. تعلیلات، والنحو، نحو ترکیبات، گرامر، پارٹس آف سپیچ وغیرہ پہچان سکے. والمعانی، علم معانی پہچان سکے. بلاغت و فصاحت، حسن کلام. والبیان، صحیح طرح توضیح و تشریح. ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے اس طالب بلاغت کا، مع کونہ سلیم الذوق،
ذوق اس کا سلیم ہو، بگڑا نہ ہو. سلیم الذوق هم وي مع كونه کثیر دم الاطلاع یا کثیر الاطلاع علی کلام العرب، کلام عرب سے بھی زیادہ واقف ہو، زیادہ اسٹڈی ہو اس کی.